السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کا سبق رضا کل ہم نے بیان کی تھی، تسلیم و رضا۔ آج شیخ نے رضا کی قسمیں بیان کی ہیں کہ رضا کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کا بندے سے راضی ہونا، بندے کا اللہ سے راضی ہونا، رضا الہی کی حقیقت سو وہ بندے کے لیے ثواب و نعمت اور کرامت ہے، رضا بندہ کی حقیقت اللہ پاک کے فرمان پر ثابت قدم ہو۔ بندہ کی رضا اللہ سے وابستہ، اس کے قیام سے ذات فی الجملہ بندہ کی رضا ہے۔ قضاء الہی کسی کی چیز کے عطا نہ کرنے پر ٹھہر جائے یا اس کے عطا پر سبقت کرے تو بندہ کی رضا میں دونوں باتیں مساوی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کے اس قول کے مطابق فقیری میرے نزدیک دولت مندی ہے اور بیماری تندرستی سے بہتر ہے۔ اور شیخ نے فرمایا کہ ابو ذر پر رحم، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ جس نے اپنے متعلق حق تعالیٰ کے اختیار کو خوبی کی آنکھ اٹھا کر دیکھ لیا، اس امر کے سوا وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ شیخ حضرت ابو ذر غفاری کا قول بڑا عجیب ہے۔ الفقر فخری، فرمایا فقیری میرے نزدیک دولت ہے اور بیماری میرے نزدیک تندرستی ہے۔ میرے رب نے مجھے کس حال میں رکھا ہے، بیماری کی حالت میں یا غریبی فقیری کی حالت میں؟ میرے رب کی چاہت کیا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے اللہ کی رضا کیا ہے؟ مومن ہر وقت اس کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے۔ ایوب علیہ السلام، میں اس غار میں گیا ہوں جہاں زندگی کے 14 یا 16 سال گزارے، ان کو سب چھوڑ گئے تھے، سب چھوڑ گئے تھے۔ دن اور رات میں اللہ پاک براہ راست پوچھتے تھے ایوب کیا حال ہے؟ جب صحت یاب ہو گئے کہتے تھے کیا وہ بیماری تھی؟ اس بیماری میں میرا رب خود مجھ سے پوچھا تھا۔ قرآن میں کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، جنتوں سے سارے پردے ہٹا کے اللہ براہ راست کہے گا السلام علیکم، اللہ خود سلام کرے گا۔ ایوب علیہ السلام فرمایا کہ وہ وقت کیا تھا، اللہ صبح بھی مجھ سے پوچھتا تھا، جب میں بیمار تھا شام بھی پوچھتا تھا۔ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ بیماری کو میں نے صحت سے بہتر پایا؟ فرمایا بیمار سے جا کے دعا کراؤ۔ ہاں، اور یہ نہیں فرمایا، غور سے سننا، بیمار متقی ہو، بیمار ولی ہو، بیمار غوث ہو، بیمار کلندر نقیب نجیب، نہ، میں بیمار سے دعا کرو۔ بیمار کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ بیمار اگر ہستی ہو، کوئی پہنچی اور بزرگ سرکار ہو تو اس سے دعا کرو، یہ نہیں فرمایا، بیمار سے دعا کرواؤ۔ اور بیمار کی اخ اور دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ قبرستان کے کنارے ایک بندہ بیٹھا تھا، جو بھی میت آتی تھی اسے کہتا تھا ادھر آؤ۔ تو بہت بڑا قبرستان، میں قبرستان بھی دیکھ آیا ہوں، مصر میں میلوں پھیلا ہوا، جو میت آتی تھی کہتے ادھر آؤ ٹیکس دو۔ کیوں؟ کہا بادشاہ نے مجھے مقرر کیا ہے کہ میتوں کا ٹیکس ضروری ہے، تم جگہ لیتے ہو، بادشاہ کی ریاست مملکت ہے، پیسے دیتے تھے۔ ایک دو بادشاہ کا وزیر بھی مرا تو بادشاہ بھی ساتھ تھا، کہہ رہے ٹیکس دو۔ کیوں؟ کہ بادشاہ نے کہا ہے
بادشاہ نے کہا بادشاہ تو میں ہوں، تجھے کس نے کہا؟ پکڑو اس کو پکڑ لیا۔ تھا دانا اور سمجھدار، بادشاہ پہ کوئی وقت آیا تو اس نے جیل میں بتایا ایسا کر لیں ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو جیل سے نکالو میرے ساتھ رکھو، جگہ جگہ تدبیریں بتاتا تھا اور تدبیریں بتانے سے بادشاہ کامیاب ہوتا تھا۔ اور غربت اور تنگ دستی میں تھا، غربت اور تنگ دستی سے نکلتے نکلتے بادشاہ کے قرب میں پہنچا۔ بادشاہ جب مرا تو اس نے کہا اس کو بادشاہ بنا دینا۔ جب یہ بادشاہ بنا تو کہنے لگا انا ربکم الاعلی، فرعون بن گیا، وہ فرعون تھا۔ اور میں غربت اس کے لیے بہتر تھی، اس کے لیے مال اور دولت بہتر نہیں تھا، اس کے لیے فقر بہتر تھا۔ اور اگر فقر میں ہوتا تو ایمان تو اللہ اور ایمان تو بچا رہتا، دولت میں آیا مال میں آیا، نہ رب رہا نہ ایمان رہا، کچھ بھی نہ رہا، ہر چیز ختم ہو گئی۔ اس لیے فرمایا اللہ پاک سے خوشحالی مانگو، پھر دنیا حسنتم مانگو، اگر وہ نہ دے تو پچھتاؤ نہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، ان کے والد نے بہت خطرناک طریقے سے دولت بنائی، ایک محکمے میں تھے، والد کو برا بلا کہتے تھے کہ میں اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا، میری ہر چیز برانڈڈ ہو۔ یعنی آج سے 30 سال پہلے جب برانڈ کا عمومی ذہن نہیں تھا، عمومی ذہن نہیں تھا، پھر اس نے خودکشی کر لی اور لکھا کہ مجھے میرے گھر دفن کیا جائے۔ نہیں، اس کی والدہ فوت ہوئی اور جبر تھا کہ میرے گھر میں دفن کیا جائے۔ وہ گھر جو مشکوک رزق سے بنا تھا، اس کا ایک پارک تھا، اس میں ماں کو دفن کرایا، پھر خودکشی کی وصیت کی مجھے ماں کے قدموں میں دفن کرے۔ میں گیا تعزیت کرنے کے لیے، بابا جی کے پاس ریٹائر ہو گئے تھے، کب کے رو رہے تھے، اور مجھے الفاظ یاد ہیں، کہنے لگے میں لوگوں کو ساری عمر کہتا تھا کہ صبر کرو، اب لوگ مجھے صبر کا کہتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ میرے اندر درد کیا ہے، میرے اندر غم کیا ہے۔ اور پھر ایک لفظ کا کاش میں اسی طرح غریب ہوتا جیسے نوکری سے پہلے تھا، یہ دکھ نہ دیکھتا۔ کیا الفاظ ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بیماری کو بہتر پایا صحت، میں نے تندرستی کو دولت سے۔ انسان بعض اوقات کسی کی بڑی سواریاں، بڑے گھر، بڑی چیزیں، ان چیزوں کے اوپر انسان کہتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے، کائنات یہی ہے، سب کچھ یہی ہے، لیکن جب وہ چیزیں ملتی ہیں اور مل کے آگے کہتے ہیں نہ وہ زندگی اور تھی جو زندگی تھی۔ اس لیے اس کو تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ آقا میرا رب اللہ، تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے مجھے خبر نہیں ہے، لیکن میں اس حال میں خوش بھی ہوں، راضی بھی ہوں، مطمئن بھی ہوں، اور مجھے تسلی بھی ہے۔ کیوں؟ تو مجھے جانتا ہے کہ مجھے کیسے رہنا ہے، تو مجھے جانتا ہے میرا اللہ مجھے کیسے رہنا ہے۔ جو فقر کی دنیا ہے، جو فقیری کی دنیا ہے، جو درویشی کی دنیا ہے، درویشی کی دنیا وہ اطمینان سکھاتی ہے۔ رب نے دے دیا ٹھیک ہے، مل گیا عید ہے، نہیں ملا روزہ ہے، اطمینان سکھاتی ہے، اعتماد سکھاتی ہے، استغنا سکھاتی ہے۔ صرف ایک چیز اس میں شامل ہوتی ہے، استغنا اور تکبر کی سرحدیں ملتی ہیں۔ یہ غور سے باریک سننے والی بات ہے۔ وہ غریب کہتا ہے کہ مجھے میرے پاس وقار ہے، وہ وقار نہیں ہوتا، تکبر ہوتا ہے کہ میرے حضور نے غریب ہو اور متکبر ہو، نعوذ باللہ اس پہ لعنت بھیجی ہے۔
ہم لوگ خوددار ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان مالداروں کی۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ بس اندر کی خوخا ہمیں کھا گئی، بیٹھے بیٹھے نوکری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر دھکے کھاتے ہیں، پھر گھر میں روٹی نہیں ہوتی، یہ پڑی ہے تمہاری نوکری، ہم جا رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں۔ جس کو معاشرے میں غریب اور بد مزاج کہتے ہیں، اور جس کو کملی والے نے فرمایا غریب اور متکبر ہے، غریب متکبر ہے، یہ تمہاری نوکری پڑی ہے، یہ تمہارا سب کچھ پڑا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری نہیں کھاتا، یوں کرتا ہوں یوں کرتا ہوں۔ گھر میں غربت، گھر میں فقر، گھر میں پھر مسائل اور مشکلات اور حالات۔ غریب ہے، متکبر ہے اور بد مزاج ہے، میرے آقا نے اس پہ لعنت بھیجی، حالانکہ وہ سمجھتا ہے میں خوددار ہوں، میں غیرتی ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ کو پتا تھا میں غیرتی آدمی ہوں، اور اس کی غیرت کا نقصان یہ ہے کہ اس کی زندگی گھر ہر چیز اجڑ گئی، میں صرف غیرتی ہوں۔ میں یہ درویشی، یہ سفر روحانیت کا، یہ زندگی میں اطمینان بھی دیتا ہے، اعتماد بھی دیتا ہے، اور زندگی میں ایک سبق دیتا ہے ہم کہ ہماری زندگی میں ہم نے اگر زندگی میں 100% رہنا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں 100% رہنا ہے، تو پھر تسلیم اور رضا ہو، اس میں مخلوق کا شکوہ نہ ہو، اس میں خالق کا شکوہ نہ ہو۔ مجھے ایک صاحب یاد ہے، نعوذ باللہ 70 دفعہ نعوذ باللہ رب کو گالیاں دیتے تھے، یہ ایسا مجھے کیوں رکھا، مجھے وہ چیز کیوں نہیں دی۔ مجھے ایک صاحب یاد ہے، نعوذ باللہ اہل البیت کو برا بلا کہتے تھے، اور خود کہتے تھے میں انہی میں سے ہوں، آج میرا یہ نشہ پورا کیوں نہیں ہوا۔ اپنی زندگی کے سفر میں تسلیم و رضا، حال آیا ہے کہ اللہ اگر تو مجھے اس حال میں پسند کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میری زندگی میں تجھ سے شکوہ نہیں کروں گا، اگر اس حال میں تو نے مجھے پسند کیا ہے۔ بندہ حال نہ مانگے، آزمائش نہ مانگے، امتحان نہ مانگے، ہاں میں اس قابل نہیں ہوں، عافیت عافیت عافیت، بس کرم بس کرم بس رحم، نہ مانگے آزمائش۔ میں تو تھوڑی سی آزمائش کیا، ایک تنکا چپ جائے اس کے قابل نہیں ہوں، اگر اس کے ہاں لکھی ہے مقدر اور تقدیر میں، کل بھی ہم نے اس موضوع کو بیان کیا تھا، آج بھی لکھی ہے، تو پھر تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا۔ میں نے کل بھی آپ کو ایک واقعہ سنایا، ایک خاتون آتی تھی، شوہر نے دوسری شادی کر لی، اس نے کہا بس اب میں تسلیم و رضا، اتنی محبت پیار سے اس نے زندگی گزاری۔ میں اس خاتون کو بڑھاپے میں دیکھا، اس وقت وہ 80 کے قریب تھی، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، وہ ولایت اس کے سر پہ تاج تھا، اور وقت کی رابعہ بصریہ تھی، اس نے شکوہ ہی نہیں کیا، نہ شوہر سے، نہ اپنی شوہر کی دوسری بیوی سے، کہیں شکوہ نہیں کیا، نہ برا بلا کہا، اس نے شوہر سے محبت بڑھا دی، اس کا احترام بڑھا دیا، اس کے سلے میں رب نے ولایت دے دی۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ولایت کیسے ملی، کہا کہ بیوی کی بد مزاجی کی وجہ سے۔ خواجہ شیخ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کہ گھر بندہ گیا، انہوں نے کہا وہ نہیں ہے، اور بیوی نے بہت برا بلا کہا، اس کو بھی شیخ کو بھی۔ حیران ہوئے کہ شیخ تو اپنا گھر بھی نہیں سنوار سکے، مجھے کیا سنواریں گے، اپنے گھر کے حال بھی نہیں سنوار سکے، مجھے کیا سنواریں گے۔ آگے جا رہے تھے تو شیخ لکڑیاں لاد کے شیر کے اوپر، شیر کے کانوں سے پکڑ کے ایسے آ رہے تھے، شیر دوڑتا آ رہا تھا۔ حضرت ایک شیرنی کو تو نہیں سنبھال سکے، شیر کو کیسے سنبھالا؟ فرمایا اس کی بد مزاجی کے صبر پہ مجھے ولایت ملی،
मुझे विलायत मिली। और बाज़ औक़ात ख़वातीन को विलायत मिलती है, शौहर ने दूसरी शादी कर ली, ज़हर तवज्जो तकसीम हो गई, उसने कहा नहीं, मैंने इसका साथ भी देना है, इसका हाथ भी लेना है, इस पे सब्र भी करना है और इससे मोहब्बत एहतराम बढ़ाना है, इस पर अपने विलायत दे दे। जिंदगी में मराहिल आते हैं, जिंदगी में वाक़यात आते हैं। ये फकीरों की महफिल में सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं, सीखा हुआ नहीं हूं, इसलिए रोज बातें करता हूं। आपके कान मेरी जुबान से दूर हैं, मेरे कान मेरी जुबान के करीब हैं, मेरे कान मेरी जुबान के करीब हैं, मुझे इसकी अशद ज्यादा जरूरत है। बाज़ औक़ात मसनद पे बैठे हुए को लोग हजरत कहते हैं, नीचे बैठे हुआ बहुत बड़ा हजरत होता है। अल्लाह के यहां अगर वो सिर्फ हाथ उठा ले अल्लाह पूरे करते हैं, उसको कोई नहीं जानता। मसनद पे बैठे हुए को लोग हजरत कहते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। इस मजमे में बैठा हुआ कौन ऐसा है जिसकी अल्लाह की बारगाह में इज्जत है, अजमत है, वकार है, शान व शौकत है, कबूलियत, महबूबियत, मकबूलियत है। ये तस्लीम और रजा की किस्में हैं कि हमने अपनी जिंदगी में किस मरहले में कैसे चलना है। उसका इतना बड़ा घर, उसकी इतनी बड़ी सवारी, उसके पास इतना बड़ा माल, उसके हाथ में फलां की घड़ी, मोबाइल, ये, और मैं अपना घर झोंक बैठूं, ना ना ना। कितने लोग ऐसे हैं जो सारी उम्र इस जिंदगी में रहते हैं, ये मोबाइल का अब नहीं आया, मैंने वही लेना है। मुझे एक बंदे के अल्फाज याद है, अगर किसी को कत्ल करना पड़ा, मारना पड़ा तो मैं उसको मार दूंगा, मुझे ये चीज चाहिए। मुझे अल्फाज याद है। ये दुर्वेशी फकीरी ये चीज सिखाती। आले रसूल की जिंदगी का यह सबक है। एक वक्त आले रसूल का यह है मुठ्ठियां भर भर के, असहाबे रसूल का यह है मुठ्ठियां भर भर के दिरहम दिनार की बांट रहे हैं। एक वक्त है पेट पे पत्थर है, वो वक्त भी शुक्र और रजा का है, ये वक्त भी शुक्र और रजा का है। हमें हालात से, हाल से गुजरना है। देख रहे हो मुझे, जाग रहे हो, ये हटा दो। हमें हाल से, हालात से गुजरना पड़ेगा। हर बर्क पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। कभी कांटे आएंगे, कभी फूल आएंगे, कभी सख्ती आएंगी, कभी नरमी आएंगी, कभी एहतराम करने वाले आएंगे, कभी जलील करने वाले आएंगे। इन सारे मराहिल से गुजरते हुए जिंदगी में एक चीज है, उसकी तस्लीम और रजा। मुझे अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उसका करम है, उसका फजल है, उसकी अता है। क्यों फरमाया? खवातीन को शिकवे की वजह से मेरे आका ने फरमाया, शिकवा और शिकायत की वजह से खवातीन कसरत से जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ इस अमल की वजह से। हालांकि तस्बीहां, वजीफे, सारा कुछ करेंगी, सिर्फ शिकवे, शिकायत, जबान दराजी, उसकी वजह से जहन्नम में जाएंगे। ये तस्लीम और रजा है, तस्लीम और रजा है। अगर साईं फजल शाह, साईं तवक्कल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कश्फ के बाकमाल दरवेश थे। उनके पास जो खातून आती या जो मर्द आता जिसकी एक से ज्यादा बीवियां होती थी, जो मर्द आती या खातून आता एक से ज्यादा बीवी होती थी, उसमें उसको रूहानियत के सबक थोड़े देते थे। मतलब एक वक्त में 12 तस्बीह अल्लाह पढ़नी है, 12 तस्बीह इल्लल्लाह पढ़नी है, 12 तस्बीह ला इलाहा पढ़नी है, 12 तस्बीह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़नी है, 12 समदी तस्बीह समद पढ़नी है, 12 तस्बीह ये पढ़नी है। ये सिलसिले के असबाक थे जो रोज करने थे, उसको सबक थोड़ा कर देते थे। तो किसी ने पूछा, हजरत आपने इस खातून को, पर्दे के पीछे खातून बैठती थी, इसका सबक थोड़ा दिया है। फरमाया इस पर सब्र ज्यादा है, सबक थोड़ा है। शौहर है तो उसका सबक थोड़ा है। फरमाया इसका यह सब्र और बर्दाश्त इतना बड़ा रूहानियत का सबक है, ये इसको खुद ब खुद विलायत की मंजिलें तय करवा रहा है।
اور پھر فرماتے تھے سائیں رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے اللہ پاک نے خواتین کو یہ سبق دیے ہیں اور خواتین بہت جلد ان سبق کی وجہ سے ولایت کی منزلیں طے کر جاتی ہیں، صبر کر کے، شکوہ چھوڑ کے، محبت کر کے، پیار کر کے، تسلیم و رضا کو لے کے، فرمائے بہت جلد منزل روحانیت کی خواتین طے کر جاتی ہیں۔ یہ تسلیم و رضا جو ہماری زندگی میں ہے، یہ ہے تسلیم و رضا۔ میں اردو بازار میں تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ واقعہ سناؤں آپ کو، میں مسجد نبوی میں گیا عمرے کے لیے، ایک صاحب کو دیکھا قرآن پڑھ رہے ہیں، لاہور کا سب سے خطرناک آدمی تھا جرائم کی دنیا کا، اور اس کی زندگی بدلی ہوئی ہے، زندگی بدلی ہوئی ہے۔ تو کہا، میں نے اس کے قریب بیٹھا، تعارف کیا، تو میں نے کہا آپ کی زندگی کیوں بدلی؟ کہنے لگا بس بھائی کی وجہ سے بدل گئی۔ وہ کیسے؟ کہ آپ بھائی کو جانتے تھے، مسجدیں بنواتے تھے، تسبیحاں پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، فلاں خیر کا کام۔ ہاں میں جانتا تھا۔ بیمار ہو گئے اور بہت عرصہ بیمار رہے، علاج کیا، صحت یاب نہیں ہوئے۔ میرے اللہ کو اب اس بندے کی یہ چیز مطلوب تھی۔ ایک دفعہ اکتا گئے، کہنے لگے میرا وقت قریب ہے، سب کو بلاؤ۔ سب آ گئے، کہا قرآن لے آؤ۔ لوگ خوش ہوئے کہ ساری عمر قرآن کی خدمت کی۔ قرآن لے کے کہنے لگے اللہ تو سچا، تیرا قرآن سچا، میں نے ساری عمر تیری اور تیرے قرآن کی، تیری تسبیح، اس کی مسجدوں کی خدمت کی، پر تو نے مجھے بیمار کر دیا اور میں بہت عرصہ بیمار رہا اور تکلیف میں رہا، میں تجھ سے صحت مانگتا رہا، تو نے مجھے صحت نہیں دی، تو اللہ میں تجھے بھی نہیں مانتا، تیرے قرآن کو نہیں مانتا۔ یہ کہا اور مر گیا۔ بس کہا میرے بھائی کی اس موت کو دیکھ کے میری زندگی بدل گئی۔ شکوے معاشرے کے، حکومتوں کے، وردیوں کے، موسم کے، علاقوں کے شکوے، اعتراض اعتراض اعتراض، یہ زندگی میں فقراء یہ سبق سکھاتے ہیں، اللہ کے دوست یہ سبق سکھاتے ہیں کہ تسلیم و رضا، صبر، الحمدللہ الحمدللہ، بس تیرا مولا شکر ہے تو جس حال میں رکھے تیرا احسان ہے۔ شکر اور صبر الحمدللہ کے ساتھ زندگی گزر گئی۔ کہ لوگوں میری بیٹی کہتی ہے میری یہ شادی کیوں کی تھی؟ بیٹی تجھ سے پوچھا بھی تھا، ہم نے دیکھ بھال بھی کیا تھا، کیا ماں باپ چاہیں گے کہ تجھے کہیں جہنم میں جھونکے؟ کیا ماں باپ سے بڑھ کے بھی کوئی محبوب محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ بیٹی جو ہے وہ دن رات اس نے ہمیں ذلیل کیا ہوا ہے، ذلیل۔ میں نے کہا اس کو سمجھاؤ، کہو نہ کرے، چھوڑ دو۔ ایسے لوگ زندگی بھر پر بھیک مانگتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، خوار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ماں باپ کا دل دکھانے والے ماں باپ بد دعائیں نہیں کرتے، ایک لفظ بتا دو، اور بعض اوقات کرتے ہیں، اکثر بد دعائیں نہیں کرتے، آہیں کرتے ہیں، اور جو آہ ہے نا وہ بد دعا سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، وہ عرش کو ہلاتی ہے۔ بیٹی نے ذلیل کیا ہوا ہے، بیٹے نے ذلیل کیا ہوا ہے، میری یہاں شادی کر دی تھی، یا میری شادی کیوں نہیں کرتے؟ زندگی میں حالات آتے ہیں، کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، پھول تھوڑے ہوتے ہیں، کانٹے کی عمر لمبی ہوتی ہے، پھول کی عمر تھوڑی ہوتی ہے۔ انہی میں تسلیم و رضا، بس سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یار نے اگر یہ دی ہے تو پھر میرا سر جھکا ہوا ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ہاں، اس سبق کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنا ہے۔ میں نے بھی پہلے، میرے لیے آپ نے بھی اس سبق سفر زندگی کا ایسے طے کرتے 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 ایک وقت آئے سفر ختم ہو جائے اور ایک بہترین یادیں چھوڑ کے لوح محفوظ پہ، کرامن کاتبین پہ، اللہ کے قلم پہ چھوڑ کے چلے جائیں، اور زندگی میں شکر کرنے والے کی پھر نسلوں کو اللہ دولت، مال، چیزیں، نعمتیں عطائیں دیتے ہیں شکر کرنے والے کو۔ اللہ کہتا ہے
تو شکر گزاری کے جذبے چھوڑ کے آیا تھا غریب پر شکر کرتا رہا، تھا مریض پر شکر کرتا رہا، تھا سفید پوش پر شکر کرتا رہا، لوگوں کے ظلم ستم سہتا رہا اور شکر کرتا رہا۔ میرے اللہ کہتا ہے اس شکر پہ تجھے یہ نعمت صرف تیری نہیں، پیچھے نسلوں کے لیے بھی وہ چھوڑوں گا، وہ عطا کروں گا، تیری نسلیں تجھے یاد کریں گی، تیری نسلیں یاد کریں گی۔ مجھے یاد ہے وہ بندہ ماں سے جا کے ہر وقت الجھتا تھا، اس اولاد سے محبت زیادہ کرتی ہے، مجھ سے نہیں کرتی، اس کو زیادہ دیا، مجھے نہیں دیا۔ میں چھوٹا سا تھا، ہمارے قریب رہتے تھے، بہت الجھتا تھا اور بہت برا بلا کہتا تھا۔ زندگی فقر میں گزری، اولاد فقر کی انتہا میں زندگی گزار رہے ہیں، مرض اور فقر زندگی گزار رہے ہیں خود بھی۔ اور میں نے خواب میں دیکھا، مجھے خواب زیادہ نہیں آتے، نہ میں آپ سے خواب بیان کرتا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا سڑکوں والی لک تارکول نہیں ہوتی، سڑکوں والی یہ اس کے بدن پہ لپٹی ہوئی ہے، ایک گندی نالی ہے جس سے پاخانہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آج بھی مجھے وہ خواب نہیں بھولتا، اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ یہ سفر زندگی کا، یہ سفر روحانیت کا، یہ سفر فقیری اور درویشی کا، اس سفر میں میرا اللہ کہتا ہے میں بعض کو بعض پہ فوقیت دوں گا، کسی کو مالدار کروں گا، کسی کو خوبصورت کروں گا، کسی کو بڑا کروں گا، کسی کو میں نے اس کو فوقیت کیا آیت ہے فوقکم بعضکم کون سی؟ نحنو قسمنا معیشت، ہم نے تقسیم کی ہے معیشت کو، ہم تقسیم کرتے ہیں، بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے اس کو زیادہ دے دو، میں کہتا ہوں کیوں دیا زیادہ، میں ساری عمر اس پہ کرتا رہا۔ ہم نے قسمنا تقسیم کی ہے، کس کو؟ معیشت کو۔ معیشت سے مراد رزق، ونڈ، گھر، صورت، سیرت، سب ہم نے تقسیم کی ہے۔ مولا تیری تقسیم ہے، ٹھیک ہے، یہ سبق یاد کرنا ہے، میں نے یہ سبق یاد کرنا ہے۔ معاشرے میں ٹکراؤ آئے گا، سبق کو یاد دہانی کروانے کے لیے اس وقت یہ سبق یاد آ جائے، ٹکراؤ آئے گا معاشرے میں، اس وقت یہ سبق یاد ہو جائے۔ اگر اس وقت سبق یاد نہ ہوا، مجھے ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں شادیاں کر کے میں پچھتا رہا ہوں، میں شادی دوسری کر کے تیسری کر کے پچھتا نہیں رہا، اللہ نے میری بیویوں میں ایسا شکر دیا ہے، ایسا جذبہ دیا ہے کہ ان کی برکت سے مجھے عبادت اور ولایت مل گئی ہے، ورنہ تو انسان کی عبادت ولایت کیا زندگی ختم ہو جاتی، کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ آج کے بعد میں بھی ہم سارے کوشش کریں گے کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے کیسے رہنا ہے، یہ ایک سبق ہے جو آج ہمارا تازہ ہوا ہے، اور معاشرہ اس کی مشق ہے۔ معاشرے میں حالات آئیں گے، اس کی مشق کرنی پڑے گی، حالات آئیں گے، اس کی مشق کرنی پڑے گی۔ اسلام کا سزا کا نظام بھی ہے، جس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، نہ ہوگا تو کیوں کہتے ہاتھ کاٹو، سر کاٹو، سنسار کرو، قید کرو، لیکن سزا کا نظام کس کے لیے، کس نے دینی ہے؟ ہر بندہ سزا کا نظام اپنا لے، اسلام میں سزا کا نظام بھی ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے، وہ بھی اس سے اسلام ہی کا حصہ ہے، لیکن کس کے لیے سزا ہے؟ وہ بڑے جانے، بڑوں کی باتیں جانے، کون سا وقت اس کو سزا کیسے ملنی ہے وہ بڑے جانے، اس کا نظام جانے۔ اگر اسلام کے اندر عدل کا نظام اور سزا کا نظام نہ ہو، معاشرے میں سارا فساد پھیل جائے۔ کیا پھیل جائے؟ فساد پھیل جائے۔ اللہ ہمیں خیر سوچا دے اور برکتیں سوچا دے۔ یہ جو جس وقت آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، ذکر کر رہے ہوتے ہیں صبح میں، خاص طور پہ ڈوب کے ٹوٹ کے
ایک درویش تھے، ان کا میں ایک عمل بتا دوں. اور میں وہ چادر بچھا لیتے تھے، ایسے چادر بچھا لیتے تھے، اور جب مجمع ذکر کر لیتا تھا اس کو ایسے باندھ کے اپنے پاس رکھ لیتے تھے. لوگوں نے اس کو دیوانگی سمجھا. جب مرنے لگے کہنے لگے یہی چادر میرے چہرے پہ ڈال دینا، سینے پہ ڈال دینا. پرانی سی چادر تھی، کفن پہ ڈال دینا. کیوں؟ فرمایا میں ساری زندگی کہتا رہا کہ اللہ اس ذکر کرنے میں جو نور آتا ہے، اوپر سے نور آتا ہے پہاڑوں سے زیادہ، بارشوں سے زیادہ، اللہ کے اس نور کو چادر میں دے دے، میں اس کو باندھ لیتا ہوں. کیونکہ قبر میں، حشر میں، محشر میں نور ہی کام آئے گا، اور نور سے میری قبر نورانی ہوگی، روشن ہوگی. کسی نے بعد میں پوچھا فوت کے بعد کیا بنا؟ کہ اللہ نے چادر کو لپیٹ کے نہ رکھ دیا، کہا یہ اسی چادر میں جنت میں تجھے دوں گا، اس تھوڑے سے نور کی وجہ سے تیری قبر حشر ٹھیک، باقی جنت میں اس کا نور عطا کروں گا. اور جتنی چادر کا ایک ایک دھاگا ہے، ہر دھاگے ہر روئے کے برابر تیری جنت میں درجے بلند کروں گا، درجے بلند کروں گا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہیں سفر میں تشریف لے گئے، کسی نے کہا حضرت کچھ عطا فرمائے، کچھ نہیں کہا اپنی پگڑی دے دی. اس نے باندھ کے مسجد کی خدمت کرنی شروع کر دی اسی پگڑی سے، حتیٰ کہ پرانی ہو گئی. پھر اس پگڑی کو جھاڑن بنا لیا مسجد کا، حتیٰ کہ اور پرانی ہو گئی. پھر اس پگڑی کو پھاڑ پھاڑ کے اس کی بتیاں بنا دی مسجد کے چراغ کی. تو بعد میں وصال ہوا حضرت جنید کا، پوچھا کیا بنا؟ کہا وہی پگڑی کام آئی. جتنا مسجد کے لیے استعمال ہوتی گئی اتنا میرے درجے بلند ہوتے گئے. یہ جو صبح کا ذکر کرتے ہیں یکسوئی سے، بس ایک مجھے خطرہ ہے، ایک خطرہ ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں یہ ذکر ہماری زبان کا حصہ نہ بن جائے اور دل کے اندر سے کہیں نہ نکلے. اگر دل کے اندر سے نہ نکلا، زبان اور دل نے دونوں ساتھی نہ بنے، صرف زبان نے ساتھ دیا اور دل نے ساتھ نہ دیا، اللہ کہتا ہے مجھے دل چاہیے، دل چاہیے، دل چاہیے. وہ ذکر چاہیے جو دل کو چوٹے مارے، وہ ذکر چاہیے جو دل کو ہلائے، وہ ذکر چاہیے جو دل کی تاروں کو ہلائے، اور اس تاروں سے نغمے نکلے اور وہ ترانے نکلے، اور وہ عرش پہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، اور ان نغموں ترانوں پہ اللہ پاک رحمتوں، برکتوں، عزتوں، وسعتوں، راحتوں، عافیتوں کے فیصلے کر دے. وہ ذکر ہو صبح کا جس میں نور کی بارش ہوتی ہے اور بندہ نہا جاتا ہے. اتنا تو ذکر ہوتا ہے کرنے والا کہ ایک بزرگ کو ان کی والدہ نے کہا میرے پاس ذکر کرتا ہوا نہ آیا کر، غور سے سننا ذرا. کیوں؟ تو ذکر کے نور میں اتنا نہایا ہوتا ہے کہ تو مجھے نظر نہیں آتا. آ کے بیٹھا کر، پہلے میں تجھے دیکھوں، تو میرا لال ہے، میرا بیٹا ہے، میں تجھے دیکھوں، پھر ذکر کیا کر. آپ کو خبر بھی ہے کہ صبح کا جب ذکر کرتے ہیں آپ نور میں نہا جاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا نور کلمہ یاد دلوائے گا، جس کے اندر جتنا نور ہوگا، اور نور قبر کو روشنی کا ذریعہ بنائے گا، اور نور ہی ہوگا جو وزن بن جائے گا ترازو کا، اور نور کی روشنی ہوگی یہ پل صراط سے کٹ کے آگ میں نہیں گرے گا، اور نور کی روشنی ہوگی یہ بجلی کی طرح جنت میں چلا جائے گا. یہ نور آپ صبح جمع کرتے ہیں. اچھا پھر اس نور جب آتا ہے جسم سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، کیونکہ نور کا مقابلہ بیماری نہیں کر سکتی، نور کا مقابلہ جادو نہیں کر سکتا، نور کا مقابلہ نظر بد نہیں کر سکتی، نور کا مقابلہ بندش نہیں کر سکتی، نور کا مقابلہ دشمن حاسد کینہ پرور کا وار نہیں کر سکتا، اور نور کا مقابلہ کتمیر کے جال کو توڑ دیتا ہے. یہ نور حاصل کرتے ہیں اور نور کی طاقت لیتے ہیں. نور کو نور بنائیں دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، پورے وجدان سے، اور دل کی کیفیتوں سے، اور اندر کا پورا جذبہ ہو اور اندر کی پوری کیفیت ہوگی. یہ پھر نور جمع ہوتا ہے اور ہمارے مسائل، مشکلوں کا، پریشانیوں کا حل ہو جاتا ہے. تو اس طرح کا ذکر کریں گے
ہیں۔ باقی آج کے معمولات اعلان ہو گیا تھا، آج جو جو چیزیں ہونی ہیں، شام کو خاص برکتیں، خاص رحمتیں، اور آپ نے سارا دن کیسے رہنا ہے؟ صرف رات میں نے عرض کیا تھا ان 5 دنوں کو قیمتی بنا لیں، ان میں آج پہلا دن ہے۔ آج کیا ہے؟ آج پہلا دن ہے۔ ان 5 دنوں کو قیمتی بنا لیں، ان 5 دنوں کو ایسا بنا لیں، ایسا بنا لیں کہ 5 دن اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور پچھلی ساری کمیاں پوری ہو جائیں۔ 5 دن فیصلہ کن ہو۔ پوری دنیا میں جنہوں نے اپنے ساتھ اعمال طے کیے ہیں، کوئی وظیفے، کوئی نفل، کوئی ذکر، خاص طاقت سے طے کیا ہے کہ ہم نے کتمیر کے جال کو توڑنے کے لیے یہ پڑھا ہے، وہ اپنے فیصلے، اپنی طاقت، اپنی توجہ بڑھا دیں رمضان کے بعد بھی، تو یہ 5 دن فیصلہ کن ہے۔ اجتماعی عمل میں، اپنی تسبیح میں، اپنے ذکر میں اور اپنی تسبیح خانے کی حاضری میں فیصلہ کن 5 دن ہیں۔ وہ آج پہلا دن ہے۔ ٹھیک، اب بیٹھ کے ذکر اور پورے وجدان کے ساتھ، دل کی کیفیتوں کے ساتھ، جس میں دل کی تاریں ہلیں اور دل کے اندر کی کیفیتیں ہلیں اور دل اندر سے ہلے اور عرش کو ہلا دے۔ دل ہلے اور اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، عین سین کاف، عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، حامی عین سین کاف، کافا یا عین صاد، حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد۔ QuickBooks gives me the superpower. اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف۔
اللہ اللہ
آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے اللہ ہماری آہیں دعائیں قبول فرما، ہماری فریادیں قبول فرما، ہماری صبح کی حاضری قبول فرما، قبول فرما. کاف ہا حامیم کے کمالات تیرے پاس ہیں، راز تیرے پاس ہیں، یہ رازوں کی کنجیاں ہیں، یہ کمالات کی کنجیاں ہیں. پھر عطا بھی اپنی شان کے مطابق دے، عطا بھی اپنی شان کے مطابق دے. ان پردیسیوں کے مجمع کے وسیلے سے اپنی عطاؤں کو اور قریب کر دے، برکتیں وسیع کر دے، رحمتیں وسیع کر دے، اپنا فضل اور اپنی کریمی کو اور بہرے بے کراں کر دے. ہاتھ اٹھے ہیں مسکینوں کے، فقیروں کے، غریبوں کے، پردیسیوں کے. ان مسکینوں، پردیسیوں اور فقیروں کے ہاتھ اٹھے ہیں. پوری دنیا میں تیری بندیاں بندے بیٹھے ہیں صبح کا انتظار کر کے، ان کے ہاتھ اٹھے ہیں. منہ پہ پھیرنے سے پہلے پہلے اپنی رحمت کے عطا کے فیصلے کر دے، اپنی بخشش اور فضل کے فیصلے کر دے. آزمائشوں اور فتنوں سے بچا دے، آزمائشوں اور فتنوں سے بچا دے. قیامت تک تسبیح خانے کو آباد و شاد کر، دائیں بائیں سے وسعت دے، ہر فتنے سے حفاظت فرما. اللہ کی تدبیر کو توڑ دے، اس کے جال کو توڑ دے، ان کی تدبیروں کو ان پہ پلٹ دے. رحم فرما دے، کرم فرما دے، قبول فرما لے. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.